بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ایک دفعہ پھر ڈیلس امریکہ غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہے۔ آغاز کرتے ہیں۔ شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا۔ دعوت دین اور اس کا طریقہ کار، دعوت دین سیریز کی آج نئی نشست ہم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ ہم سب علماء کی دعوت کو بڑی تفصیل سے آپ نے بتایا تھا کہ قرآن مجید کی سری آیات ہیں جو اس کیٹیگری میں بالکل الگ کر کے عام آدمی سے، نظم اجتماعی سے، ذریت ابراہیم سے، پیغمبروں کی دعوت سے بتا رہی ہے کہ اہل علم علماء کی کیا دعوت ہے اور یہ دعوت دینا کیوں ضروری ہے، کیوں ناگزیر ہے، اس کا فطری تقاضا کیسے پیدا ہوتا ہے۔ چاہتا ہوں سلسلہ گفتگو کو وہیں سے آپ جوڑیں اور یہ بتائیے گا کہ علماء کا انتخاب ہو گیا، اب وہ دعوت دینا چاہتے ہیں، اس دعوت کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ میں یہاں یہ عرض کر دوں کہ میں چونکہ اس موضوع پر بہت تفصیل کے ساتھ لکھ چکا ہوں، یعنی میری کتاب میزان میں قانون دعوت کے زیر عنوان یہ سب چیزیں بیان کر دی گئی ہیں۔ پیغمبر کی دعوت کیا ہے، ذریت ابراہیم کی دعوت کیا ہے، مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی دعوت کے کیا حدود ہیں، فرد کی دعوت کیا ہے اور علماء کی دعوت کیا۔ اس میں بہت سی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو علماء کی دعوت میں ملحوظ رہنی چاہیے۔ پھر عمومی طور پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اس دعوت کی حکمت عملی کیا ہوگی۔ میں یہاں صرف اس پہلو کی طرف توجہ دلاؤں گا جو غلط فہمیوں کا باعث بنتا ہے۔ باقی تفصیلات میری یہی خواہش ہوگی کہ لوگ وہاں پڑھ لیں، اس کا مطالعہ کر لیں۔ وہ تفصیلات ضروری نہیں ہیں کہ اس طرح سے بیان کی جائے، ان کی طرف اشارات ہوتے رہیں گے جب گفتگو آگے بڑھے گی۔ وہ غلط فہمی یہ ہے کہ جب ایک شخص قرآن پڑھتا ہے، یعنی جیسے یہ غلط فہمی ہوئی کہ قرآن میں پیغمبر کی دعوت بیان ہوئی ہے، قرآن پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، قرآن اپنے مضمون کے لحاظ سے ایک رسول کی بعثت کے بعد اس نے کیا کہا، اس کے مخاطبین کون تھے، اس کی دعوت کن مراحل سے گزری، اس کا کیا نتیجہ نکلا، اس کو بیان کرتا ہے۔ اس سے ان کو یہ خیال ہوا کہ ہر ایک کے لیے دعوت کا طریقہ کار یہ ہے۔ ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کی تردید کی اور بتایا کہ ایسا نہیں ہے، پیغمبر کی دعوت بالکل الگ ہے، ذریت ابراہیم کی الگ ہے، اور اسی طرح باقی دعوت کی صورتیں بھی الگ الگ قرآن میں بیان ہوئی ہیں۔ اور یہ اس لیے الگ الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں، اپنے دین میں یہ اصول رکھا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ بندوں کی طاقت سے زیادہ کوئی ذمہ داری ان پر نہیں عائد کرتا۔ اسی طرح کی غلط فہمی قرآن کو پڑھنے سے، قرآن مجید کو سننے سے لوگوں کو یہ ہو گئی کہ اس میں اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہا ہے، یعنی قرآن میں تو پیغمبر بھی بات نہیں کر رہا، رسول اللہ بھی گفتگو نہیں کرتے، کہیں کہیں کوئی بات رسول اللہ کی زبان پر جاری کی گئی ہے لیکن وہ اللہ ہی کی طرف سے جاری کی گئی ہے۔ انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر بڑا لب و لہجہ سخت ہے، اس میں لوگوں کے باطن میں کیا ہے، انہوں نے کیا سازشیں کی ہیں، کس طریقے کے رویے اختیار کیے ہیں، انہوں نے دین کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، وہ سب چیزیں بہت برہنہ طریقے سے واضح کر دی گئی ہیں۔ اس میں اگر خاص طور پر دیکھا جائے تو یہود، ان کے علماء، ان کی قیادت، ان سے متعلق بہت سخت تبصرے بھی ہیں اور بڑی گہری تحلیل بھی ہے، اور بعض موقعوں پر لب و لہجے میں بھی ایک خاص طرح کی تہدید پیدا ہو جاتی ہے، نتائج سے بھی انہیں خبردار کیا گیا ہے۔ تو وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ چنانچہ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگوں سے بات کرتے ہوئے، وہ دعوت دیتے ہوئے، وہ تقریر کرتے ہوئے، وہ ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے، وہ ان کے بارے میں معروف اور منکر کی وضاحت کرتے ہوئے وہی لب و لہجہ اختیار کر لیتے ہیں اور اس کی دلیل کے طور پر یہ بات پیش کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ استدلال صحیح نہیں ہے، یعنی ہم عاجز بندوں کو خدا کے لہجے میں بات نہیں کرنی ہوتی، وہ اللہ کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ اپنے مواقع کے لحاظ سے اپنے بندوں کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، اس میں نرمی بھی ہوتی ہے، شفقت بھی ہوتی ہے، ملائمت بھی ہوتی ہے، ترغیب بھی ہوتی ہے، اور چونکہ ان کے سامنے سب کچھ ہے، پیغمبر آ گیا ہے، براہ راست لوگوں کے رویوں کو دیکھا جا رہا ہے، تو خاص موقعوں پر تہدید بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات بہت سخت لب و لہجہ بھی اختیار کر لیا جاتا ہے، لیکن وہ خدا کا لہجہ ہے۔
ہمیں جو تعلیم دی گئی ہے وہ قرآن مجید نے خود بیان کر دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی احسن، یعنی ایک ایک مرحلے کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ دعوت کیسے دینی ہے، اس کی حکمت عملی واضح کر دی گئی ہے۔ جس طرح وہ ایک غلط فہمی تھی کہ پیغمبر کی دعوت کو اپنی دعوت قرار دے لیا جائے، اسی طرح یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ یعنی پیغمبروں کی دعوت میں جب خدا اپنا کلام نازل کرتا ہے تو یہ لب و لہجہ ہوتا ہے۔ پیغمبر کی زبان پر جو قدیم میں کتابیں آئی ہیں یا صحائف نازل ہوئے ہیں، ان کو بھی اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو ان میں بھی آپ کو یہ لب و لہجہ ملتا ہے، لیکن یہ ہم لوگوں کا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ وہ جو اس آیت میں بیان ہوا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا راستہ ہے، اس کی طرف بلانا ہے، یہ حکمت کے ساتھ بلایا جانا چاہیے۔ یعنی اس میں یہ چیز ملحوظ رہنی چاہیے کہ استدلال کیسے کرنا ہے، بات کیسے کرنی ہے، مخاطب کی نفسیات کا لحاظ کیسے کرنا ہے، کہاں ملائمت کی ضرورت ہے۔ اس میں بھی بعض اوقات سختی بھی ہوگی، لیکن وہ خدائی لہجے کی سختی نہیں ہو سکتی۔ یعنی انسانوں کو حکمت کے اصول کے اوپر بعض اوقات سخت بات بھی کرنا ہوتی ہے، بعض اوقات کسی چیز کی غلطی واضح کرتے ہوئے اس کی تحلیل بھی کر دینا پڑتی ہے، لیکن اس میں یہ حکمت ملحوظ رہنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی حکمت ملحوظ ہوتی ہے، لیکن وہ اس کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ بندے ظاہر ہے کہ اپنے لحاظ سے چند فرق بالکل واضح ہیں۔ ہم لوگوں کی نیت کے بارے میں بات نہیں کر سکتے، خدا کر سکتا ہے۔ وہ لوگوں کے باطن کو نمایاں کر کے سامنے رکھ سکتا ہے، ہمارا یہ حق نہیں ہے، ہمارے پاس اس کے ذرائع ہی نہیں ہیں۔ ہم کسی شخص کے ظاہر سے استدلال کریں گے یا اس کے موقف کو سمجھیں گے تو اپنی تحقیق بیان کریں گے، اپنے مطالعے کا حاصل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ بینہ ہوتی ہے، آخری درجے میں وہ جانتا ہے۔ ہم کسی کو تہدید نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم کسی کے انجام کو نہیں جانتے۔ ظاہر کی بنیاد پر فیصلے نہیں سنا سکتے، اللہ فیصلے سناتا ہے اور بتا دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ یہ ہونے والا ہے۔ تو یہ نمایاں فرق ہے، ان چیزوں کا لحاظ کرنا چاہیے۔ ہمارے لیے حکمت کا دائرہ وہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا مخاطب کون ہے، اس کی ذہانت کیا ہے، اس کی صلاحیت کیا ہے، وہ کن چیزوں میں گرفتار ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کے لحاظ سے ہم کہاں سے بات شروع کریں گے، کس ترتیب سے بات شروع کریں گے، کتنی کریں گے، سختی کریں گے تو اس میں کہاں تک جا سکتے ہیں، اور نرمی برتیں گے تو اس میں کہاں تک جا سکتے ہیں، یہ ہمیں اپنے اجتہاد سے طے کرنا ہوتا ہے۔ دوسری بات بھی واضح کر دی کہ اگر نصیحت کرنی پڑ جائے تو یہ موعظہ حسنہ ہونا چاہیے، یعنی بہت اچھے اسلوب کی نصیحت۔ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے استدلال واضح کیا، دلیل دی، بات کی وضاحت کی، ظاہر ہے اس میں تو بے کم و کاس بات بیان کرنا ہوتی ہے، لیکن کسی کو اگر آپ نے نیکی اور خیر کی طرف بلانا ہے تو اس کا اسلوب بہت اچھا ہونا چاہیے، جس کو دوسری جگہ بیان کیا ہے نا کہ قولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ ایسے بات نہ کرو کہ وہ وحشت محسوس کریں یا وہ نفرت میں مبتلا ہو جائے، وہ فرار ہونا شروع کر دیں، وہ تم سے گریز کرنا شروع کر دیں۔ نہیں، نرمی کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ حضور نے بھی توجہ دلائی کہ وہ چیز جو نرمی سے حاصل ہوتی ہے وہ کبھی سختی سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو موعظہ حسنہ کا اسلوب، بلکہ اس کے ساتھ مزید کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ دعوت میں، پیغام میں کوئی چیز موضوع بحث بن جائے اور اس میں کچھ مباحثے کی صورت پیدا ہو جائے، مجادلے کی صورت پیدا ہو جائے، وہ بھی اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ اور یہ بات کہ کوئی انسان اپنے آپ کو اپنی سطح سے بلند کر کے خدا یا پیغمبر کی جگہ پر کھڑا کر لے، اس کی جسارت عام لوگوں کو نہیں کرنی چاہیے۔ یہ دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر بھی انذار کرتے ہیں، علماء سے بھی کہا گیا کہ وہ خبردار کریں، لیکن پیغمبر اس جگہ کھڑے ہو کر انذار کرے گا جو اس کا مقام ہے، اور بندے اس جگہ کھڑے ہو کر انذار کریں گے جو ان کا مقام ہے۔ پیغمبر کے پاس وحی آتی ہے اور اللہ انہیں براہ راست ہدایت دیتا ہے، کس موقع پر کیا طریقہ اختیار کرنا ہے اس کی رہنمائی بھی خود کرتا ہے، اور دعوت کیا دینی ہے اپنا کلام نازل کر دیتا ہے ان کی زبان پر۔ یہ سب چیزیں عام انسانوں کو میسر نہیں ہوتی، لہٰذا ان کو اسی چیز کو سامنے رکھنا ہے۔ اس آیت میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، حکمت کے کیا پہلو ہیں، استدلال کی کیا صورتیں ہیں، مجادلہ احسن کس طرح ہوتا ہے،
یہ سب میں نے اپنی کتاب میں مختلف عنوانات کے تحت بیان کر دیے، ان کو وہاں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہاں سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ چند توضیحی اطلاقی پہلو میں اسی حوالے سے پوچھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں آج کل کافی زیر بحث بھی رہتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی جو کام اللہ نے کیا ہے اس کام کو کرنے سے کیوں روکا جا رہا ہے۔ اس میں ایک نقطہ یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی خاص ایٹریبیوٹ کے لوگوں کو کہا ہے کہ بھئی یہ تو مثال کے طور پہ اولئک کالانعام ہے، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل ہیں، یا یہ ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے گدھے ہوتے ہیں جن کے اوپر یحملوا اسفارا کتابوں کے بوجھ ترے ہوئے ہیں، تو ہم اس ایٹریبیوٹ کو جس کو اللہ نے کچھ کلام کیا ہے خود قرآن کی آیت پڑھ کے وہ کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ اس لیے کہ ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے، ہم تو وہ بتا رہے ہیں جو اللہ نے کہا ہے ان کو۔ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ آپ قرآن پڑھا رہے ہیں تو آپ ہم بتاتے ہیں نا مخاطب کون ہے، کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ وہاں یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اپنے مخاطب کو کہتے ہیں کہ تم گدھے ہو، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ تو وہاں تو آپ قرآن مجید کی شرح و وضاحت کر رہے ہوتے ہیں، تو قرآن کی شرح و وضاحت میں تو یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا، اللہ نے کیا بات کی، اللہ نے کن کو مخاطب کیا، وہاں آپ شرح و وضاحت کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی آپ خود پیروی کرنا شروع کر دیں، یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی پورے قرآن میں کبھی متعین فرد کا نام نہیں لیا، چند مقامات ہیں، یعنی جب آخری انجام بیان کیا ہے تو ابو لہب کا نام لیا ہے، صحابہ کے نام بھی نہیں آئے۔ ایک خاص واقعہ ہے جس میں حضرت زید کا نام آیا ہے، یعنی سیدنا صدیق کا، سیدنا فاروق کا بھی کوئی نام نہیں ہے۔ اسی طرح سے قریش کے بڑے بڑے لیڈر ہیں، ان کے بارے میں اشارات موجود ہیں، یہود کے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، علماء ہیں، ان پر تبصرے ہیں، ان میں سے بعض لوگوں کو کہا گیا ہے کہ بالکل شیاطین ہو چکے ہوئے ہیں، یہ سب ہے، لیکن کسی کا متعین طریقے سے نام نہیں لیا گیا۔ تو وہاں پر بھی اس چیز کا لحاظ رکھا گیا ہے، تاہم وہ خدائی حکمت ہے اور اس میں لب و لہجہ اس کا ہے جو اس کائنات کا پروردگار ہے اور ان لوگوں سے متعلق ہے جن کے دلوں کو حال وہ جانتا ہے، اور وہ آخری حق ہے جو خدا کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ہم عاجز بندے تو اپنے عجز کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے علم کی کمی کا اعتراف کرتے ہوئے بات کریں گے، تو ہمارے لب و لہجے میں وہی چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہمارے شائن شان ہیں، وہ نہیں ہو سکتی ہیں جو اللہ ہی کے شان شان ہے۔ یہاں سے نقطہ آپ نے واضح کیا، مزید چاہتا ہوں تھوڑی سی اس کی تنقید ہو جائے۔ مثلا ایک عالم ہے، وہ انذار کرے گا اپنی قوم کو، قرآن مجید پڑھ کے سنا رہا ہے۔ اب قرآن میں اللہ کا لب و لہجہ اگر سخت ہے تو اس کے جو مخاطبین ہیں اس عالم کے، وہ تو اس سخت لب و لہجے کو پرسیو کر رہے ہیں، تو وہاں اس موقع پہ عالم کیا کہیں گے کہ بھئی یہ سخت لہجہ جو ہے یہ خاص لوگوں کے لیے تھا، تم لوگ پریشان نہ ہو، کیا کرے گا اس میں؟ قرآن پڑھ کے سنائے گا تو قرآن یہ بتا رہا ہوگا کہ کن سے خطاب کر رہا ہے، اور یہ بھی بتا رہا ہوگا کون خطاب کر رہا ہے، یعنی اس میں عالم کو کیا بتانا ہے۔ قرآن میں تو قرآن بتایا جاتا ہے۔ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے قرآن کا درس دے رہا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ کی بات کی وضاحت کی جاتی ہے۔ یہ تو نہیں ہے کہ قرآن مجید میں ایک بات کہی گئی، آپ نے اٹھائی اور آپ نے وہ لب و لہجہ اپنے مخاطبین کے لیے اختیار کر لیا۔ تو قرآن مجید تو اصل میں اس انذار کی حکایت ہے، تو اس لیے اس پہ تو کوئی معنی نہیں، ضرور اسی طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اور میں نے عرض کر دیا کہ خود قرآن نے وہاں کوئی لوگوں کے نام نہیں لیے ہوئے، بلکہ مختلف گروہوں کو ان کے اوصاف کے لحاظ سے ممیز کر کے یہ بتایا ہے کہ تم کیا غلطی کر رہے ہو۔ سے نقطہ آپ نے واضح فرمایا۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ دو ایسے مفصل مضامین ہیں جس میں غامدی صاحب نے اپنے اسی نقطہ نظر کی وضاحت کی ہے، ایک ہماری دعوت، اور پھر دین کا ایک عالم جب عملاً دعوت کا نقشہ بناتا ہے تو زمین کے اوپر وہ کیسے روبہ عمل ہوتا ہے، ان کے ادارے کی تاسیس اور مقاصد کا ڈاکومنٹ بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک ایک شق کو بڑی تفصیل سے اور دقت نظر کے ساتھ غامدی صاحب سے سمجھوں۔ آغاز کرتے ہیں، میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے مقامات، اس میں غامدی صاحب کا مضمون ہے ہماری دعوت۔ آپ صاحب لکھتے ہیں کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی اور اس کے بعد اس کی تمام ضروری تفصیلات کے ساتھ اپنے پیغمبر کی وساطت سے انسان کو دی ہے۔ اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اب آپ ہی کی ذات والا صفات ہے، اور دین حق اب وہی ہے جسے آپ اپنے قول و فعل اور تقریر و تصویب سے دین قرار دیں گے۔ پہلا نقطہ جو آپ نے یہاں پر واضح کیا ہے وہ یہ کہ جو دعوت، جس دعوت کو ہم دعوت قرار دیں گے وہ اخذ کہاں سے کی جائے گی؟ اس کے لیے آپ نے کہا کہ پیغمبر کی ذات ہے اس کا ماخذ، کیا کہنا مراد ہے؟ اس میں یہ مقصود ہے کہ دین کی دعوت کوئی میرے فکر کی دعوت نہیں یا آپ کے فکر کی دعوت نہیں ہے، اس میں حتی المقدور ہمیں اللہ کے پیغمبر کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا ہے۔ اپنی کوئی جماعت بنانی ہے، اپنی کوئی تنظیم قائم کرنی ہے، اپنی کوئی مشیخت قائم کرنی ہے، یہ چیز اس دعوت کے قریب بھی نہیں آنی چاہیے۔ ایک عالم کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو مخاطب کر کے اللہ کے پیغمبر تک پہنچائے اور انہیں بتائے
کہ یہ دعوت، یہ پیغام اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے دنیا میں پہنچایا ہے، پیغمبر ہی اس کو لے کر آئے ہیں، پیغمبروں کی یہ تاریخ ہے، اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اس لیے اب وہی تنہا ماخذ ہیں، ہر چیز کی بنیاد وہی ہوگی۔ میرا یہ کام نہیں، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم اپنا کوئی فکر، کوئی فلسفہ، اپنے کوئی مقدمات لوگوں کے سامنے رکھیں، بلکہ ہر جگہ ہمیں عاجزانہ طریقے سے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم پیغمبر کی بات کو سمجھیں، جس طرح پیغمبر نے اس کو بیان کیا اسی طرح اسے سمجھ کر آگے لوگوں تک پہنچانے کی صحیح کریں۔ تو اس میں یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ہماری دعوت کی بنیاد کسی خاص شخص، کسی خاص فرقے کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ یہ تنہا ماخذ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ہدایت پر ہے، اور یہی ہونی چاہیے۔ مجھے یہ کوشش کرنی ہے، آپ کو یہ کوشش کرنی ہے، ہر شخص کو یہی صحیح کرنی ہے، اور مسلمانوں کے جو اچھے علماء ہوئے ہیں وہ سب یہی کوشش کرتے رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کی بات لوگوں تک پہنچائی جائے۔ یہ میرا فرقہ ہے، یہ میرا گروہ ہے، یہ میرا نقطہ نظر ہے، یہ میری تحقیق ہے، یہ میرا الہام ہے، نہیں، اللہ کے پیغمبر کی بات کیا ہے۔ تو دین کی دعوت میں یہ کوئی ارسطو افلاطون کا فلسفہ نہیں ہے کہ آپ اپنا لام بھی لگا دیں، آپ کو ہر حال میں اپنی بات یہ بتا کر لوگوں تک پہنچانی ہے کہ یہ میرا فہم ہے، اور یہ میں نے یہاں سے لیا ہے، اور اللہ کے پیغمبر نے یہ بات اس طرح پہنچائی ہے، یہ قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے، یہ سنت میں اس طرح واضح کی گئی ہے۔ یہ ضروری ہے کہ دین کی دعوت میں لوگوں کے سامنے یہ حقیقت واضح رہے، یہ بات بتانا مقصود ہے۔ اچھا ہم سے یہ بات اصول میں تو بالکل ٹھیک لگتی ہے، معلوم ہوتی ہے کہ بھائی حقیقت ہی ہونی چاہیے، لیکن ایک عملی مثال سے میں اس کو سمجھتا ہوں۔ ابھی آپ نے قرآن مجید کا درس دیا اور حدیث بھی پڑھائی، دونوں پیغمبر ہی کی ذات سے ملے، لیکن قرآن کا درس دیا آپ نے اپنی لکھی ہوئی تفسیر، جس کو نظم قرآن کی رعایت سے مولانا فراہی کے اصولوں کے تحت، مولانا اصلاحی کے ارشاد فکر سے ماخوذ ایک تفسیر لکھی، تو وہ آپ نے پڑھ کے سنائی کہ بھائی اس آیت میں جملے کی کمپوزیشن، سیاق کلام، لفظ کا معنی کیا ہے، تو وہ تو آپ کی فکر تھی۔ حدیث آپ نے پڑھائی، حدیث میں بھی پوری کی پوری تحقیق آپ نے کی، جمع کی حدیثوں کو، اور بتایا بھائی یہ اصل میں اس سے متعلق تھی۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ماخذ پیغمبر ہوگا، تو عملی نتیجے کے طور پہ تو انسانی فکر ہی ہے جو پھر پیغمبر کی اس بات کو پرسیو کر کے لوگوں کو بتایا۔ انسانی فکر نہیں، انسانی فہم۔ انسان جب اپنا کوئی فکر بیان کرتا ہے تو وہ اس کے مقدمات علم و عقل سے اخذ کرتا ہے، یعنی یہ دیکھتا ہے کہ میرے حواس مجھے کیا چیز دے رہے ہیں، میری عقل کن چیزوں کا استنباط کر رہی ہے، اس سے انسانی فکر وجود میں آتا ہے۔ مذہب میرا یا آپ کا فکر نہیں ہے، نہیں، مذہب کے ماخذ کی حیثیت قرآن و سنت کو حاصل ہے، بلکہ تنہا ماخذ جس طرح کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کے پیغمبر کی بات کو سمجھنے کا عمل انسان کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ جب ہم دین اخذ کریں گے تو ماخذ کیا ہے، لیں گے کہاں سے؟ پیغمبر سے لیں گے، لیکن لیں گے تو اب اس کو سمجھنا بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے۔ اس میں ایک عاجز انسان کی طرح کھڑے ہو کر یہ بتانا چاہیے کہ میں نے اپنی طرف سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اپنی طرف سے یہ کوشش بھی کی ہے کہ بے کم و کاست اس کو آپ تک پہنچا دوں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کہیں غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہوئی ہو، اس میں میری بات بھی سن لیجیے، دوسرے اہل علم کی بات بھی سنتے رہیے، کیونکہ انسانی فہم میں یہ بات دعوے کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ وہ آخری حق نمودار ہو گیا ہے۔ آخری حق تو اللہ کے پیغمبر ہی کے پاس ہے۔ سب واضح ہوا۔ میں چاہتا ہوں سلسلہ کلام کو انشاءاللہ آگے بڑھاؤں، کافی تفصیل طلب مباحث ہیں خود اس مضمون کے اندر کہ اس دعوت کی حکمت عملی، مقصد، اور پھر اس کے مخاطبین اور اس دعوت میں شامل ہونے والے عام لوگوں کی کیا ذمہ داری ہوگی۔ سلسلہ گفتگو آگے بڑھائیں گے، وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔